السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میری یوٹیوب فیملی والے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور بہت خوش بھی ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے اپنا پہلا عمرہ ادا کیا۔ پہلے تو ہم لوگوں نے دل بھر کر خانہ کعبہ کو دیکھا، دعائیں مانگی، جس نے ہمیں دعاؤں کا کہا تھا ہم نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اللہ کے گھر جو بھی جا رہا ہوتا ہے اور کوئی اسے دعا کا کہتا ہے، وہ مکمل اس کا یقین ہوتا ہے ہر صورت میری دعا قبول ہوگی، کہ اللہ کے گھر کا اتنا یقین ہے۔ اور جو انسان جا رہا ہوتا ہے اللہ کے گھر، وہ سب کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر جاتا ہے، کہ وہ سب کی جو دعاؤں کی ایک امانت لے کر جاتا ہے، جس نے اس کو اللہ کے گھر جا کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے بھی سب کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ ہر کسی کی ضرور سنتا ہے۔ ہم نے کسی نے ہمیں بیماری کے لیے کہا، اپنے بچوں کے اچھے نصیب کے لیے کہا، ہم نے اپنے لیے بھی سب کے لیے دعائیں کی ہیں، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی دعائیں کرتے رہیں گے۔ ظاہری بات ہے، انسان یہاں پر جب اللہ کے گھر آتا ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے بھی دل بھر کر دعائیں کی ہیں۔ باقی رہی بات خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو ہوتا ہے، کہ بس یہی دل چاہتا ہے کہ فوراً سے ہم خانہ کعبہ کے پاس پہنچ جائیں، خانہ کعبہ کو چوم لیں، اور جو بھی انسان کے دل کی تمنائیں ہیں چاہ کر اللہ کے آگے بیان کر دے۔ انسان اپنی جو دل کی بات ہوتی ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے کھل کر بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ احرام میں تھے تو ہم پاس نہیں جا سکے تھے، تو انشاءاللہ آگے ضرور جائیں گے، کیونکہ احرام میں وہ خانہ کعبہ پر خوشبو لگی ہوتی ہے، تو انسان خانہ کعبہ کو وہ چھو نہیں سکتا۔ انشاءاللہ خانہ کعبہ کے پاس بھی جائیں گے۔ اور مجھے جس نے دعا کا کہا ہے، الحمدللہ میں نے سب کو دعاؤں میں یاد رکھا ہے، اور انشاءاللہ میں آگے بھی سب کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ باقی جو میں نے چھوٹے چھوٹے سے کلپس ریکارڈ کیے ہیں، پہلے آپ وہ دیکھیں، اس کے بعد میں پھر ویڈیو آگے کنٹینیو کروں گی۔ رات کے 3 بجے کے بعد ہم لوگ اپنے ہوٹل میں پہنچے ہیں، اور ریاض ایئرپورٹ پر ہم لوگوں کی امیگریشن میں بہت ٹائم ویسٹ ہوا۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو تھوڑی پریشانی ہوئی، جس کی وجہ سے ہم لوگ کافی تھک گئے، اور اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا آرام کیا، اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عمرہ کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ سین ہے جس وقت ہم لفٹ اوپن ہونے کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے کہ لفٹ اوپن ہو اور جلدی سے ہم جائیں۔ ہمارا ہوٹل کافی بڑا ہے اور ہم 7ویں فلور پر ہیں، تو سیڑھیاں بہت زیادہ ہیں، اس لیے لفٹ کے ذریعے ہی جا سکتے ہیں۔ اور یہ وہ سین ہے جس وقت ہم دھڑکتے دلوں سے، کانپتی ٹانگوں سے، تڑپتے ہوئے بیت اللہ کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔ اور یہ وہ سین ہے جس وقت حجر اسود کے پاس رش بڑھ جاتا تھا تو اس کے ڈیڈی جانی اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ایمان نے اپنا طواف خود کمپلیٹ کیا۔ اس وقت ہم سب اپنا طواف کمپلیٹ کر کے واجب الطواف بھی ادا کر چکے تھے، اور ہمارے ساتھ ہماری دادی بھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں کیسا لگا، کیونکہ وہ کافی بزرگ ہیں اور پہلی بار آئی ہیں۔ اماں کے الفاظ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ خود اپنے کانوں سے وہ الفاظ سنیں۔ اماں کیسا لگا آپ کو طواف کر کے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ کعبہ دیکھ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے زندگی میں؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا، بہت اچھا لگ رہا، بہت اچھا لگ رہا۔ مجھے نبی کا گھر دیکھا، مجھے نبی پاک کا روزہ دیکھا ہے نا اماں، اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ کا گھر دیکھنا کتنا مزہ آتا ہے نا۔ اللہ ہر مسلمان کو بار 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 اپنا گھر دکھائے، یہاں کی حاضری تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب کرے۔ اماں نے طواف اپنے قدموں سے بغیر ویل چیئر کے کیا تھا، تو اس لیے وہ تھک گئی تھی، تو ہم نے تھوڑا آرام کیا، اور پھر صفا مروہ جو ہے اماں کو ویل چیئر پر کروایا۔ اور صفا مروہ پر رش بھی بہت زیادہ تھا۔ صفا مروہ کے دوران میں نے بچوں کو یہاں کی اہمیت بتائی کہ کس طرح سے یہاں پر آج اے سی لگے ہوئے ہیں، اور فرش کس طرح سے ماربل کے بنے ہوئے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
अकेला छोड़कर पत्थरों पर बग़ैर पानी के एक जंगल की तरह एक वादी में घूम रही थी। और आज सारी आसाइशें हैं और हम लोग फिर भी थक जाते हैं। तो वो मंज़र याद करो जब अरब में शिद्दत की गर्मी थी और एक मासूम बच्चा किस तरह से पानी के लिए बिलख रहा था और उनकी वालदा किस तरह से पहाड़ों पर से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर दौड़ती थी। और मैंने फिर ग्रीन लाइटों की अहमियत बताई कि किस तरह से वो यहाँ पर दौड़ रही थी। ईमान ने जिस तरह से ख़ुद अपना तवाफ़ किया, इस तरह से इसने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा मरवा की जो सही है वो भी ख़ुद अपने कदमों से की। बस कभी कभी इसके डैडी जानी और इसके मामू इसे थोड़ी सी देर के लिए उठा लेते थे। अदरवाइज़ ईमान ने अपना सारा उम्रा ख़ुद किया। और मुझे ईमान की तरफ से बहुत परेशानी थी कि ये कैसे छोटी सी है, थक ना जाए और मुझे तंग करे। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ कि इसने मुझे तंग किया हो। बल्कि लास्ट में जब मैंने इससे पूछा तो इसने कहा मम्मा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी। बल्कि यहाँ पर देखें ये हाथ छुड़ा छुड़ा कर भाग कर कह रही है कि मुझे खुद चलने दो, मैंने खुद अपना जो उम्रा है वो करना है अपने पाँव से। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना उम्रा अदा कर चुके हैं और मेरे हस्बैंड और भाई हमें यहाँ बिठा कर गए हैं कि हम हलक करवाने जाते हैं, यानी गंजे होने जाते हैं। तो वापसी पर हम यहाँ पर ही आपको मिलेंगे। तो यहाँ से हम फिर अपने होटल चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह बआसानी हमने अपना उम्रा अदा किया। और जो उम्रा अदा करने की फ़ीलिंग थी सबकी, वो थकावट में भी बहुत खुशी की थी। जो खाना काबा पर पहली नज़र का जो मंज़र है वो इतना दिल फरेब है, मेरे ख़्याल में कोई भी अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और बच्चों ने भी जब देखा खाना काबा को तो मैंने जब पूछा कि कैसा लगा तो वो भी यही कह रहे थे कि बहुत खूबसूरत मंज़र है कि जिसको वाकई इंसान बयान नहीं कर सकता। ये एक वाहिद, मेरे ख़्याल में ये दुनिया की एक वाहिद ऐसी जगह है जिससे किसी का दिल नहीं भरता। बार बार आने वाला जो शख्स है वो भी, उसकी भी यही तमन्ना होती है कि मैं फिर अल्लाह के घर जाऊं। और जिन्होंने नहीं देखा उनकी फिर क्या तड़प होगी, वो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें एक बार दिखा दे। मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जिसने देखा है उसे भी बुला, बार बार बुला, और जिसने नहीं देखा अल्लाह ताला उसे भी अपना घर दिखाए। बस यही छोटे छोटे से क्लिप्स थे जो मैं रिकॉर्ड कर सकी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि रश भी बहुत ज़्यादा था। दूसरे एक इंसान का अल्लाह ताला से जो डायरेक्ट राब्ता होता है तो उस वजह से भी मैं इतना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकी। बाकी मोबाइल का ये था कि मोबाइल जो मैंने अपनी बच्चों के साथ अपनी एज अ मेमोरी छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए। उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और आगे भी इसी तरह से हम जहाँ भी ज़ियारात वगैरह पर जाएंगे वहाँ की वीडियोस भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी और आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगी। तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।